اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ متی ترانا و نراک، کب آئے گا وہ وقت جب آپ ہمیں اور ہم آپ کو دیکھیں گے۔ مہدوی سماج کلاسز جامعہ مہدویت کے عنوان سے یہ مہدوی سماج کلاسز منعقد کی گئی ہیں، جس کا ہدف ایک ایسا سماج، ایک ایسا سوسائٹی بنانا جو اپنے وقت کے امام کے لیے تیار ہو اور تشکیل پائے۔ اس مہدوی سماج کلاسز میں تقریباً 1500 سے 2000 بچوں نے امسال شرکت کری ہے، جس میں سے چند نمونے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ جنہوں نے اس مہدوی سماج کلاس میں شرکت کری ہے۔ آئیے ایک اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، جناب حیدر عباس صاحب، ہم آپ کی ان سے بات کرائیں گے، چند سوالات کے بارے میں ان سے پوچھیں گے کہ ان کو مہدوی سماج کلاسز کا سلسلہ کیسا لگا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں حیدر بھائی؟ خیریت سے؟ آپ یہ بتائیے، مہدوی سماج کلاسز سے آپ کیا فیل کر رہے ہیں، آپ کو کیسا لگا؟ ایکچولی مطلب اس سے پہلے میں نے کلاس کی تھی دم اور ہم کی، وہ ایک دم سملر تھی، لیکن اس میں تھوڑا سا ایڈوانس کچھ سیکھنے کو ملا۔ مطلب جنرلی آدمی نہیں جانتا تھا جو باتیں، وہ اپنے امام کے بارے میں اتنا نہیں جانتا تھا کہ کیا ہے، کیسے ہے، کب غیبت ہوگی، کتنی ڈیٹ ہے، اپنے 4 غیبت کبریٰ غیبت صغریٰ کے بارے میں ان کی کتنی ڈیٹیلس تھی، مطلب فردر ڈیٹیلس آپ کے بارے میں۔ مین امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ ان کو 3-4 پارٹ میں رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ آپ کو مطلب قرآن کے بارے میں الگ بتایا گیا، احکام کے بارے میں الگ بتایا گیا، مہدویت کے بارے میں الگ بتایا گیا، مطلب 3-4 پارٹ میں کر کے کافی مطلب ایک اچھی سی کلاس چلی ہے، ایک پیٹرن وائز چلی ہے، جو مطلب ایک ریگولر کلاسز میں ہونا چاہیے، اس ٹائپ سے کلاس چلی ہے، یہ تھا۔ اچھا حیدر بھائی، آپ ہمیں کلاس کے بارے میں بتائیں کہ کلاس میں کس طریقے کا نظام ہوتا تھا، کیسے سسٹم ہوتا تھا، ڈسپلن ہوتا تھا، کوئی پراپر لیکچر ہوتا تھا یا پراپر ٹیچر یعنی کچھ دنوں تک ہوتا تھا یا ریگولر ایک ٹیچر، اس ٹائپ سے کیا کچھ تھوڑی سی وضاحت کیجیے اس کے بارے میں۔ دیکھیے، شروعات میں مطلب رمضان سے پہلے سے کلاس اسٹارٹ ہو گئی ہے۔ نقاب کا اور حجاب کا بہت خاص خیال رکھا گیا تھا۔ گرلس والنٹیئرس، ویمن والنٹیئرس الگ ہوتے تھے، میل میں الگ ہوتے تھے، ان کے آنے جانے کا راستہ الگ تھا، ٹھیک ہے، اٹینڈنس کا راستہ الگ تھا، بقول مطلب ایک دم آپ کے کمپیوٹرائز سارا میٹر تھا، سارا آپ کو سب کچھ دینا ہوتا تھا، نیم، فادر نیم، ایج کمپیوٹرائز ہوتا تھا۔ پھر کلاس شروع ہونے سے پہلے مطلب وہ ہوتی تھی تلاوت قرآن پاک ہوتی تھی، پھر اس کے بعد کلاس ہماری سٹارٹ ہوتی تھی، پھر قریب 1 گھنٹے کی طرف کلاس چلتی تھی، پھر امام کو سلام کیا جاتا تھا، پھر اس کے بعد جانے کا بھی راستہ ہمارا گرلس کا الگ اور بوائز کا الگ ہوتا تھا۔ اس ٹائپ کا مطلب ایک دم سسٹمیٹک وے سے جسے کہا جائے، پیور سسٹمیٹک ہم لوگ لے کر کے چلے ہیں۔ اس میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ جو آدمی کوئی فالٹ ڈھونڈ سکے، کچھ بھی نہیں تھا، سب ایک دم پرفیکٹ ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مین اس میں سسٹم تھا، ایک مینر، ایک ویل ڈسپلنڈ جو چیزیں ہیں، بہت ویل ڈسپلن، بہت ویل مینرڈ، بہت سسٹمیٹک تھیں، جو کہ خود امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے آنے کے بعد یہ چیزیں ان کے نظام اور ان کے سسٹم میں پائی جائیں گی کہ ہر چیز سسٹمیٹک ہوگی۔ ہم بہت بہت شکر گزار ہیں ہمارے حیدر عباس بھائی کے کہ انہوں نے ہم کو وقت دیا، اور خدا ان کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم نے ابھی اس بارے میں گفتگو کری کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے گفتگو کرائی آپ کی، آئیے اب کیا نام ہے مہدوی سماج کے والنٹیئر، ایک خاص والنٹیئر ہیں، ان سے ہم آپ کی گفتگو کرواتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیسا نظام ہوتا تھا۔ ہمارے سامنے موجود ہے جناب خمینی صاحب۔ خمینی صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ مہدوی سماج کلاسز میں کس طریقے کا یعنی نظام ہوتا تھا، آپ کی ذمہ داری کیا ہوتی تھی، والنٹیئرس کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے، اور آپ کس جگہ پہ جو ہے رکھے گئے تھے؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہمارا سینٹر رئیس منزل حسین آباد تھا، جہاں کے اوپر ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اور ہمارے ہمراہ کچھ والنٹیئر تھے جو ساتھ کام کیا کرتے تھے۔ بہرحال ہم لوگوں نے اس تحریک کا حصہ بنے۔ یہ مہدوی سماج یعنی وہ سماج کہ جو امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف چاہتے ہیں۔ یقیناً ہم نے اور ہماری پوری ٹیم نے محنت کی اور تمام کلاسوں کو منزل مقصود تک پہنچایا، اور 1 ماہ مبارک رمضان سے اور 27 ماہ مبارک رمضان تک کے مسلسل اس کلاس کا انعقاد رہا، جس میں اسٹوڈنٹ نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی، اور اسٹوڈنٹ کا بھی زور اور شوق دیکھا گیا، کس طریقے سے اسٹوڈنٹ نے شرکت کی۔ وقت کی پابندی سے اسٹوڈنٹ تشریف لاتے تھے اور درس کو آپ حضرات
کے جو بچے درس سنتے تھے اس کو سماعت فرماتے تھے. اس میں مختلف علماء کرام درس دینے آتے تھے اور استاد بھی جو ہمارے سینٹر پہ بھیجے گئے وہ استاد بھی بہت بہترین اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہیں نے درس کو بیان کیا ہے. خمینی بھائی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ ہیڈ تھے اس جگہ کی، جیسے کہ آپ نے بھی عرض کیا، آپ کے انڈر میں جو والنٹیئرس تھے ان کی کیا ذمہ داری ہوتی تھی اور آپ کی کیا ذمہ داری ہوتی تھی؟ بہرحال ہماری ذمہ داری وہاں کے اوپر ہیڈ کے طور کے اوپر ناظم اور نظم و ضبط دیکھنے کی ہوتی تھی. باقی ہمارے ساتھ ہمارے والنٹیئر بوائز عرفان صاحب تھے کہ جو ہمارے ہمراہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی انجام دیتے تھے. چیئرز وغیرہ لگانا جناب عرفان صاحب کا کام تھا، پلس لائٹ وغیرہ جو ہے اس کو بھی ان کو دیکھنا، پنکھے آن کرنا، لائٹ آن کرنا اور مائک وغیرہ سیٹ کرنا. جب ہم تشریف لاتے تھے تو بہرحال ڈسک کے اوپر جا کے اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے تھے، اپنی خوبصورت انداز میں جو بہتر سے بہتر ہو سکتا تھا ہم سے اس کام کو انجام دیتے تھے. قاریان آتے تھے اپنی ذمہ داری کو انجام دیتے تھے اور جو ہماری ذمہ داری تھی اس ذمہ داری کو بھی ہم نے اپنے لحاظ سے بخوبی انجام دیا. باقی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بخوبی بہتر جانتے ہوں گے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو کس طریقے سے ادا کیا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا. حقیقتاً جامعہ مہدویت کا ایک مقصد اور ایک آبجیکٹو یہی ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھائے. یہاں ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے گا، چاہے چیئرز لگانا ہو، اٹینڈنس لگانا ہو، پانی پلانا ہو، تمام تر چیزوں کو بخوبی نبھایا جا رہا ہے گا. والسلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے جو پچھلے 5 سال سے اس مہدوی سماج کلاسز کا حصہ ہیں اور اس سال الحمدللہ یہ والنٹیئر بھی ہیں. خواہر ضیاء نام ہے ان کا. آئیے خواہر ضیاء سے پوچھتے ہیں کہ ان کو مہدوی سماج کلاسز کے بارے میں کیسے معلوم چلا. السلام علیکم، میرا نام ضیاء بانو نقوی ہے. میں نے سب سے پہلا لیول جو کیا تھا وہ مسافر خانے سے کیا تھا، اور جو مجھے اس کے بارے میں معلومات ہوئی تھی وہ سمر کلاسز سے ہوئی تھی، وہیں سے میں نے فارم لیا تھا اور فرسٹ لیول میرا مسافر خانے میں تھا. اس کے بعد میں نے 2 سال آن لائن کلاسز کیے، اس کے بعد 1 سال میں نے پھر آف لائن کلاس کیا تھا جس میں میری فرسٹ پوزیشن آئی تھی. الحمدللہ اس بار بھی میں نے کلاس کیا تھا اور کلاس کر کے میرے 96% آئی ہے. اور یہ کلاسز بہت ہی زیادہ بہترین انداز سے ہوتے ہیں، جس میں بہت ہی زیادہ اچھے علماء آتے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ جو علم دیتے ہیں وہ اتنا زیادہ مفید ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے. آپ کو کچھ کلاس کے سسٹم، کچھ کلاس کے نظام کے بارے میں بتائیے ذرا سا. جو یہاں کا نظام ہے وہ تو بہت ہی بہترین ہے، کیونکہ یہاں کا نظام یہ ہے کہ اگر بوائز کا کہتے ہیں کہ کمبائن کلاسز ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمبائن کلاسز کیوں ہوتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو ہے دینی کلاسز ہیں تو اس کو الگ الگ کرنا چاہیے، بوائز کے الگ ہونے چاہیے اور گرلز کے الگ ہونے چاہیے. لیکن ہم یہاں پہ یہ چیز بتاتے ہیں کہ کمبائن ہو کے بھی اگر ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں، ہر چیز میں آگے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ اس لیے کہ ہر چیز دیکھنے سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے شاید، لیکن جب ہم اس کلاسز میں آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں کا نظام اتنا اچھا ہے. کمبائن ہونے کے باوجود بھی ہمارے جو برادران ہیں وہ ایک طریقے سے وہ اپنے نظام میں رہتے ہیں اور جو خواہران ہیں وہ اپنے نظام میں رہتی. والنٹیئرس کا نظام تو اتنا بہترین ہے کہ کوئی بھی والنٹیئر جو ہے وہ مطلب اپنی لمٹس میں ہر کوئی رہتا ہے. خوب، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کمبائن کلاسز ہوتی ہیں، آیا کمبائن کلاسز کو اگر آپ تھوڑا سا ایلیبوریٹ کیجئے کہ کمبائن کلاسز سے کیا مراد؟ کیا گرلز بوائز ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا آنا جانا ایک ساتھ ہوتا ہے، ایک ہی انٹرنس ہوتا ہے، ان کا سب کچھ ایک ہوتا ہے، یا کچھ اور آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں اس سے؟ کمبائن کا مطلب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے ایک کلاس ہوتا ہے جس میں بوائز بھی آتے ہیں اور گرلز بھی آتی ہیں، لیکن الگ الگ بیٹھتے ہیں. بوائز الگ بیٹھتے ہیں، کچھ ڈسٹینس کے بعد گرلز بیٹھتی ہیں، اور بوائز کا جو لائن ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، بوائز کی انٹری الگ ہوتی ہے، بوائز کے والنٹیئرس الگ ہوتے ہیں، بوائز کی ڈیسک الگ ہوتی ہے اور گرلز کا ڈیسک الگ ہوتی ہے. لیکن دیکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پہ ہر چیز کمبائن ہو رہی ہے. میرا بتانے کا مقصد صرف یہی تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہم نے آپ سے کہا کہ ہم مختلف شعبوں سے، مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. مہدوی سماج کے ایک اہم رکن ہے، خود حدیث ثقلین میں ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عزتی و اہل بیتی، کہ کتاب اور اہل بیت دونوں.
آغاز کلاس جو ایسا ہم لوگوں نے سنا ہے اور یہاں پہ پتہ کیا ہے کہ کلاس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوتا ہے، اسی کا ایک اہم رکن ہمارے درمیان قاری محمد عباس صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے کہ محمد عباس صاحب آپ کی کیا ذمہ داری ہوتی تھی مہدوی سماج کلاسز میں؟ حالانکہ جیسے مہدوی سماج ہے اس میں بہت ہی چنندہ قاری جیسے لکھنؤ سے لیے جاتے ہیں، جس میں سے بہرحال خدا کا شکر رہا، امام زمانہ کا فضل رہا کہ ہم کو بھی ایک موقع دیا گیا ایک اس میں مہدوی سماج میں ایز اے قاری، وہاں پہ ہم تلاوت کیا ہم نے پورے رمضان بھر، کہ حالانکہ اس میں بہت کہ جہاں سے ہم کلاس کی اسٹارٹنگ کرتے ہیں تو اس کی شروعات ہی تلاوت کے ذریعے سے ہوتی ہے، جس سے ایک روحانیت آتی ہے بہرحال وہاں پہ، جس میں ایک سما بن جاتا ہے کلاس کا بہرحال۔ تو بہت ہی اچھا رہا کہ جس طریقے سے ہمارا کلاس چلتا رہا کہ پہلے اسٹارٹنگ میں ہم لوگ اپنے قرآن کے ذریعے سے اسٹارٹ کرتے تھے، پھر اسی کے اکارڈنگ ہی مطلب اس آیات کے اکارڈنگ آغا جو آتے تھے مولانا آتے تھے وہ درس دیتے تھے، تو جس حساب سے پورا کلاس کا سما بنتا چلا جاتا تھا۔ شکریہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ ہیں خواہر ارم مرزا جو کہ کئی سالوں سے مہدوی سماج کلاسز کر رہی ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو مہدوی سماج کلاسز کے بارے میں کیسے معلوم چلا۔ السلام علیکم، آپ بتا سکتے ہیں آپ کو مہدوی سماج کلاسز کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ سماج کلاسز کے بارے میں مجھے جب لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا اس دوران آن لائن کلاسز کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ اس برس میں نے جب سے یہ کلاسز کی مجھے علم اتنا اضافہ ہوا میرے علم میں، اس کے بعد سے میں نے آف لائن کرنا شروع ہوا اور ہمارے عمل میں بھی تبدیلی آنا شروع ہوئی تھی۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا آپ یہ بتا سکتی ہیں آپ کون سے سینٹر پہ مستقل یہ کلاس کر رہی ہیں؟ جیسا کہ آپ نے بتایا لاک ڈاؤن اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد 2-3 سال سے آپ کلاس کر رہی ہیں، کون سے سینٹر پہ آپ کلاس کر رہی تھیں اور وہاں کتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے، وہاں کا سسٹم کیسا ہوتا ہے؟ جی میں 3 برس سے جو کلاسز آف لائن کر رہی ہوں وہ صرف ایک ہی سینٹر کربلا دیانت الدولہ سے کر رہی ہوں، اور وہاں کا نظام تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے کہ بوائز آگے ہوتے ہیں، گرلز پیچھے ہوتی ہیں، نہ بوائز گرلز میں جا سکتے ہیں نہ گرلز بوائز میں آ سکتی ہیں، اس نظام کے اکارڈنگ ہوتا تھا، اور وہاں کی اسٹرینتھ تو ماشاءاللہ 300 سے ابو جاتی تھی۔ جیسا کہ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں مختلف بچے جو مختلف سالوں سے جڑے ہوئے ہیں، ایک مہدوی سماج کی بہت پرانی اسٹوڈنٹ جو تقریباً جب سے مہدوی سماج کی سٹارٹنگ ہوئی ہے 9 یا 10 سال سے، یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم آپ کے درمیان پیش کر رہے ہیں خواہر شازیہ کو، یہ آپ کو مہدوی سماج کلاسز کے بارے میں بتائیں گی کہ گزشتہ 9 سال سے کیسے مہدوی سماج منعقد کیے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مہدوی سماج کلاسز رمضان المبارک میں مطلب ہم لوگ کے لیے مہیا کیے جاتے ہیں، جس میں ہمارے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت ہمیں دی جاتی ہے، اور امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت سے ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوتی ہے۔ روحانیت، ایسی روحانیت جو ہمارے امام سے ہم کو نزدیک کرتی ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام سے کس طرح قریب ہو سکتے، جیسا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ پچھلے مطلب درسوں میں ہمیں بتایا گیا تھا پچھلے سال کے کہ ہمیں مہدوی گھرانہ کیسا بنانا ہے، یعنی ہم اپنے گھر کو ایسا بنائیں کہ امام مہدی کا گھرانہ وہ کہلائے، اور اس سال ہمیں بتایا گیا کہ ہم زیارت اور دعاؤں کے ذریعے اپنے امام سے کیسے قریب ہو سکتے ہیں، ان کی معرفت کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے امام سے وابستہ ہو کر ان کے کاروان میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں۔ شکریہ، والسلام۔ السلام علیکم، میرا نام فرزان رضوی ہے اور میں 2 سال سے ان مہدوی سماج کے کلاسز کر رہی ہوں۔ تو ان کلاسز میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ سب سے ضروری اہم بات یہ ہے کہ امام کی معرفت، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو شخص اپنے امام کی معرفت کے بغیر دنیا سے چلا جائے، رخصت ہو جائے، تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ لہٰذا اپنے وقت کے امام کی معرفت ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ کلاسز ہمارے لیے بہت مددگار رہتے ہیں۔ ان کلاسز میں ہمیں عبادات کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، امام سے کیسے قریب ہو یہ سکھایا جاتا ہے، اور اس سے جڑنے کے بعد ہمارے اندر بہت سی ایسی تبدیلیاں آئی ہیں۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے دیکھا کہ مختلف بچے، مختلف اسٹوڈنٹ، مختلف والنٹیئرز جامع مہدوی سماج کے جو
موجودہ جو ورک ہو رہا ہے، جو ماہ رمضان المبارک میں شارٹ ٹرم اسلامک کلاسز چلائی جاتی ہیں گی یکم رمضان المبارک سے 27 رمضان المبارک تک کے، کس طریقے سے اس کا انعقاد کیا جاتا ہے، کس طریقے سے اس میں اپنے آپ کو اویلیبل کرایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹ سے لے کے ہر اسٹوڈنٹ اپنا وقت دے رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہر والنٹیئر اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھا رہے گا۔ بس آخری میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ دعا گو ہوں اس بات کے اوپر کہ جلد سے جلد امام زمان کا ظہور ہو اور ہم سب ایک مہدوی سماج خلق کریں تاکہ ان کے ظہور میں آسانی ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔